بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر جان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں دو تین ایشوز پہ بات کریں گے جو کرنٹ ایشوز ہیں، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو کیا اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، اور عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ایک ہارڈ ایشو بنا ہوا ہے، اور شاید 23 سے لے کر 27 دسمبر تک اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی۔ لیکن اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد کا سیناریو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو عمران خان کو سب سے زیادہ مسئلہ پنجاب میں ہوگا۔ آنے والے وقت میں شاید نواز شریف بھی اسلام آباد میں اترے گا، اور اگر نگران سیٹ اپ ہوا تو پھر وہ لاہور میں اتریں گے۔ سب سے زیادہ مزاحمت ان کو پہلے بھی پنجاب میں سامنے آئی تھی، اور اب بھی سامنے آنے کی امکانات روشن ہیں۔ پرویز الہی صاحب جو بار بار ان کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ مارچ تک اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے، تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ان کو پھر یہ آنے والے وقت میں یہ تمام مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ پھر وفاق کے انڈر ہوگا۔ اگر ضمنی الیکشن ہو گئے تو ضمنی الیکشن کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ ضمنی الیکشن میں بھی پھر یہاں کا جو سیٹ اپ ہوگا نگران کا، تو وہ بھی وفاق کے تسلط کے نیچے ہوگا، تو وہ بھی پھر مسئلہ بنا سکتا ہے۔ ایک دوسری بات الیکشن کے حوالے سے ایک یہ بھی ہے کہ عمران خان کو نااہل کیا جا رہا ہے، تو یہ آپ ابھی سے نوٹ کر لیں کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے گا۔ 20 دسمبر تک یہ جو کیس پینڈنگ رکھے گئے ہیں، اس میں ان کی نااہلی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ پہلے سے وعدہ ہوا ہے پرانے اسٹیبلشمنٹ کا، نواز شریف کے ساتھ لیول فیلڈ کے لیے یہ معاہدہ ہو چکا ہے، اور ان کو نااہل کیا جائے گا۔ عمران خان اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے۔ اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ آپ یاد رکھیں کہ اگر عمران خان کی نااہلی ہو بھی گئی تو وہ چند مہینے کی ہوگی، کیونکہ یہ صرف لیول فیلڈ کے لیے ہے، اور یہ میاں نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی کو ختم کرنے کے لیے جہانگیر ترین، عمران خان اور فیصل واڑہ اور میاں نواز شریف، ان کو لیول فیلڈ دیا جائے گا اور سب کی نااہلی ختم ہوگی۔ یہ ایک اس کی سینیریو ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اگر عمران خان نااہل ہو جائے تو کیا اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ میرے خیال میں ان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ عمران خان اپنے آپ کو مظلوم کے طور پر وہ سامنے لائے گا۔ دوسرا، اس کو ایک ایشو اس کے ہاتھ آئے گا الیکشن کے لیے، کیونکہ وہ پہلے سے یہ کہہ چکا ہے کہ میرے لیے یہ لیول فیلڈ بنایا جا رہا ہے اور مجھے نااہل کیا جا رہا ہے، تو اس کی یہ بات بھی پھر صادق ہو جائے گی کہ میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ مجھے نااہل کیا جائے گا، تو ان کو نااہل کیا جائے گا۔ تیسری بات، اگر نااہل کیا جائے تو پھر کیا عمران خان وزیر اعظم بن سکیں گے؟ کیا وہ الیکشن جیت پائیں گے؟ الیکشن جیتنے کے لیے ان پر کوئی بھی قطع نہیں ہوگی۔ الیکشن کے لیے وہ کمپین بھی چلا سکیں گے۔ الیکشن میں وہ اگر میجارٹی میں آ گئے اور وہ 2/3 میجارٹی ان کو حاصل ہو گئی، تو شاید وہ آئین میں بھی ترمیم کر لے، اور یہ تمام تاحیات نااہلیوں کے جتنی بھی شکیں ہیں یہ وہ ختم بھی کر سکتے ہیں۔ صدارتی نظام کی طرف بھی وہ جا سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور یہ تمام چیزیں سامنے آنے والی ہیں۔ یہ باتیں اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سامنے آئیں گی، اور یہ سب چیزیں پائپ لائن میں ہیں۔ تیسری بات کہ عمران خان کی نااہلی اور میاں نواز شریف کی واپسی، یہ دونوں ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ انتخابات کے بارے میں جو باتیں ابھی کی جا رہی ہیں، انتخابات شاید مارچ تک ہو جائیں یا فروری کے اینڈ تک اگر ہوئے، تو وفاق کی حکومت نگران سیٹ اپ اور اس کے بارے میں سیریس نہیں ہے کہ وہ الیکشن کرا لیں۔ کیوں کرا لیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے الیکشن میں جانے کا کوئی موڈ نہیں بن رہا ہے، اور اس کی اصل وجہ ان کی ابھی یہ حکومت ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی بیانیہ بن نہیں پا رہا ہے، اور جو کام وہ پہلے سے کہہ رہے تھے وہ کام اب وہ سر انجام نہیں پائے، تو اس وجہ سے ان کو یہ مسئلہ ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئے تھے ریاست کو بچانے، لیکن وہ اپنے کیسز کو بچانے کے لیے آئے تھے، اور کیسز این آر او جو ان کو کہہ رہے تھے وہ این آر او ان کو مل گیا ہے۔ تو آنے والے وقت میں یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی
کہ کس طرح یہ لیول فیلڈ ہو جائے گا یا نہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی پر بھی پابندی لگ گئی اور عمران خان بھی نااہل ہوگا، پاکستان کی تاریخ میں یہ باتیں گزر چکی ہیں۔ ماضی میں پیپلز پارٹی پر بھی پابندی لگی تھی، پیپلز پارٹی سے پیپلز پارٹی پیٹریاٹ نکل آئی تھی، اور ان کے جو سربراہ تھے وہ اس وقت فیصل صالح حیات بنے تھے۔ مخدوم امین فہیم صاحب پیپلز پارٹی کے سربراہ بنے تھے، اس وقت بے نظیر بھٹو وہ باہر تھی۔ اور یہ تمام جو میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں، یہ مشرف کے دور کی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پیپلز پارٹی یہ ان تمام قطانوں کے علاوہ بھی وہ جیت بھی گئی، آ بھی گئی، اور اس کے بعد بے نظیر پھر تشریف بھی لائی تھی پاکستان، اور پھر اس نے یہ تمام چیزیں، یہ تمام شکیں ختم بھی کی تھی۔ پھر ان کی میاں نواز شریف کے ساتھ میثاق جمہوریت کی جو شکیں تھی وہ سائن ہوئی، اور پھر وہ آگے بڑھی۔ لیکن یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں جو ہیں، یہ ہمارے لیے یا عمران خان کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر مثال کے طور پر ان پر پابندی لگ بھی جائے اور وہ الیکشن میں کمپین کے علاوہ کچھ بھی نہ کرے، ایم این اے بھی نہ بنے، تب بھی حکومت آنے والی عمران خان کی ہوگی۔ اس ویلاگ کے بعد انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بھی اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔